اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد فوفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من زار الحسین عارفا بحقہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. موضوع گفتگو ہمارا یہ چل رہا تھا کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ اگر ہم ان شرائط کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ رجا اور امید کی کیفیت رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اس زیارت کو قبول کرے گا. اور ہم نے عرض کیا کہ 3 چیزیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں کہ جس میں سے پہلی چیز جو روایات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ زیارت معرفت کے ساتھ ہو، اور معرفت کا مطلب ہے کہ عمل کے ساتھ ہو، کہ آپ جس شخصیت کی زیارت کو جا رہے ہیں اس شخصیت کے پیغامات، اس شخصیت کے وعظ و نصیحت، اس شخصیت کے اوامر اور نواہی کے اوپر آپ عمل پیرا بھی ہوں، اس کو آپ فالو بھی کرتے ہوں، تو پھر آپ کی جو زیارت اور ملاقات ہے یہ کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. دوسری شرط ہم نے یہ بیان کی تھی کہ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% عمل اللہ کی خاطر انجام دیا جائے. اللہ کے علاوہ جنت جہنم کوئی دنیاوی مقصد یا آخری اپنی ذات کا کوئی مقصد شامل نہ ہو. اپنی ذات کے مقصد سے ہٹ کے فقط مقصد یہ ہو کہ اللہ لائق عبادت ہے تو ہم اسی کی خاطر اور اسی کی اطاعت کیا ہے ہم کر رہے ہیں، چونکہ وہ اس قابل ہے اور وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ ہم چونکہ اس کی مخلوق ہیں تو ہم اس کے ہر امر کی اطاعت کریں اور اس کی اطاعت کر کے ہم اس کے نزدیک کیا ہوں؟ مقبول ہوں اور قرب کیا ہے ان کا حاصل کریں. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط جو ہے وہ جو قرآن مجید نے بیان فرمائی وہ ہے تقوی. تقوی کا مطلب ہمارے نزدیک واضح ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اللہ کے جو واجبات ہیں اس کے اوپر عمل کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو. اور گناہ گار تو انسان ہوتا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو انسان اس گناہ کے اوپر اصرار نہ کرے، بار بار وہ گناہ نہ دہرائے، توبہ کر کے اپنے آپ کو پھر کیا سیدھی حالت پہ لے آئے. دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر کے پشیمان اور نادم ہو اور سیدھی حالت پہ آ جائے. تو یہ ایک تقوی ہے. متقی افراد یہی ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. آدم کے جو 2 بیٹے ہیں ان کا جو قصہ ہے وہ پڑھ کے سنائیں کہ ہوا کیا تھا کہ ایک کی جو اطاعت اور ایک کی جو عبادت تھی وہ اللہ نے قبول کی تھی اور دوسروں کی عبادت قبول نہیں کی تھی. تو اب وہاں پہ جس کی عبادت قبول ہوئی تھی حضرت حابیل علیہ السلام، ان کا یہ فقرہ قرآن نے نقل فرمایا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تو جو ہے وہ متقین لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے. جو صاحبان تقوی ہوں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں، تو اللہ ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے. جو متقی نہیں ہے اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. تو اگر ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی، تمام گناہوں سے معافی مانگ کے اپنی زندگی کو سدھار کے تقوی کی منزل پہ پہنچ کے جب ہم زیارت کی طرف جائیں گے اور بعد میں ہم تقوی کی حالت میں رہیں گے تو پھر ہماری وہ زیارت قبول ہوگی، وگرنہ یہ زیارت قبول نہیں ہوگی. یعنی ہمارے دین اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور گناہ کرنے کے بعد زیارت امام حسین پہ جائے اور اس کے سارے گناہ دھل جائیں، پھر وہ دوبارہ کیا گناہوں کی زندگی کی طرف آ جائے. نہیں، بالکل اس چیز کا تصور تک موجود نہیں ہے، بلکہ وہ زیارت اس کی قبول ہی نہیں ہے. زیارت اس کی کب قبول ہوگی؟ کہ جب انسان متقی بنے گا، جب انسان صاحب تقوی ہوگا تو پھر وہ یہ امید رکھے گا کہ اس کی زیارت قبول ہوگی. اور قرآن مجید نے اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے واضح فرمایا. اور یہ سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں 53 اور 54 اور 55 کہ جس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ منافقین لوگ بھی عمل کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن ان کی وہ جو عمل اور عبادت ہے وہ قبول نہیں کی جاتی تھی. لن یتقبل منکم. اور اللہ نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ قل انفقوا طوعا او کرہا، کہ تم چاہے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اور اپنی مرضی سے خرچ کرو یا مجبوری کی وجہ سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے یہ عبادت اور عمل قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم تو فاسق لوگ ہو، تم تو گناہ کرنے والے لوگ ہو. تو اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے چاہے وہ جتنا اچھا کام کرے اللہ اسے قبول ہرگز نہیں کرتا. تو یہ چیز ضروری ہے کہ جو کام کرنے والا ہو وہ متقی بنے، وہ فسق و فجور سے نکلے. فسق و فجور سے نکل کے تقوی کی منزل پہ آئے گا تو تب کیا اس کا عمل قبول ہوگا.
اسی وجہ سے آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی اور دیگر فقہا جب نصیحت کرتے ہیں مشی کے موقع پہ زائرین کو نصیحت کرتے ہیں تو اس میں سے بنیادی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اللہ فی الصلاۃ، کہ اللہ کے لیے تم نماز کا خیال رکھنا، حجاب کا خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا، اپنے اخلاق کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر تم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے اور فاسق بن جاؤ گے، تقوی کی منزل سے نکل جاؤ گے، تو تمہاری زیارت پھر کسی کام کی نہیں ہے، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اس آیت کے 54 نمبر آیت میں فوراً ارشاد ہوا کہ وما منعہم ان تقبل منہم، کہ آخر وہ رکاوٹ کیا ہے، معنی کیا ہے کہ اللہ ان کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے 3 رکاوٹیں ایسی بتائیں کہ جس کی بنیاد پہ منافقین کے عمل قبول نہیں ہوتے تھے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کافروا باللہ و برسولہ، وہ منافق تھے، وہ اللہ کے اوپر کیا ہے اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں تھا کہ بے نمازی تھے، لیکن وہم کسالى، نماز سستی کی حالت میں پڑھتے تھے۔ کسالى سستی کی حالت میں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید نے کہا یہ ان کی صفت تھی۔ اب ہم خود سوچیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور سستی کی حالت میں پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جلدی پڑھ لیتے ہیں، اپنے دل سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، سپیڈ سے پڑھتے ہیں، تو اللہ ان کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہت سے، محبت سے، خلوص سے اور بڑے شوق سے کیا نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اور قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ کچھ ایسے نماز پڑھنے والے بھی ہیں کہ نماز ان کے لیے ویل بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں تو مصلی، نماز پڑھنے والے، نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ روایات میں اس کی کیا تفسیر کی گئی کہ وہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، نماز کے دوران کیا ہے ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک صفت ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو خوبصورت بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، تب جا کے زیارت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اعمال ہم سے قبول ہوں گے۔ اور پھر ایک تیسری صفت قرآن مجید نے یہ بیان کی کہ یا لا ينفقون الا وهم کارہون، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنی دلی مرضی پہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ دلی طور پہ اس بات پہ خوش نہیں ہوتے کہ اتنا پیسہ جا رہا ہے خمس کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، دلی طور پہ بڑے رنجیدہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ کیا ہے اعمال قبول نہیں کرتا۔ اور فوراً پھر خدا نے فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ تمہیں ان کی جو اولاد اور اموال ہیں یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، تم ان کی وجہ سے فریفتہ نہ ہو جانا۔ کیونکہ دیکھیں انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ بھی وہ لوگ تو نماز سستی کی حالت میں پڑھ رہے ہیں اور نیک کام بھی نہیں کر رہے، پھر بھی اللہ ان کو مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہو رہے، پیسہ بھی نہیں آ رہا ہمارے پاس، تو اللہ نے منع فرمایا کہ تمہیں ان کا جو اولاد ہے اور جو مال ہے یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہیں تو فاسق لوگ، برے کام کر رہے ہیں، ہم قبول بھی ان کی عبادت نہیں کر رہے، پھر بھی ہم انہیں دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ انہیں مال و دنیا دے کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں انہیں عذاب دے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا انہیں دے دی، اولاد انہیں دے دی، دنیا اور اولاد دینے کے بعد، مال دینے کے بعد پھر سزا کیسی؟ اس زندگی میں اللہ کا عذاب کیسا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ بالکل یہ عذاب ہے۔ ان کی اولاد ایسی ہوتی تھی کہ جو نافرمان بن جاتی تھی، خود والدین کے لیے مصیبت بن جاتی تھی۔ والد کہتے تھے کہ کاش یہ اولاد نہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، یعنی اولاد تو ملی لیکن وہ کیا بن گئی؟ والد کی ٹینشن بن گئی۔ اسی طریقے سے ان کا مال بھی ہے۔ مال انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ انسان کو سکون ملے، زندگی بڑے پرسکون طریقے سے گزرے، لیکن ان کا یہی مال ان کے لیے ذہنی ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے۔ زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مال ہونے کے باوجود مال کی فکر، دیگر پریشانیاں، مال کے چوری ہو جانے کا خطرہ، کیس کا خطرہ، کچھ اور ہو جانے کا خطرہ، نیند تک نہیں آتی، وہ لوگ گولیاں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو لوگ کافر ہیں یا گناہ گار ہیں یا جن کے اللہ اعمال قبول نہیں کرتا، ان کے پاس اگر زیادہ مال ہے تو تم اس کی وجہ سے تعجب میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ اللہ اس سے چاہتا کیا ہے کہ انہیں دنیا میں عذاب دے۔ مال تو ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے، وہ لوگ عذاب کی کیفیت میں ہیں، وہ لوگ پریشانی اور ٹینشن کی کیفیت میں ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات سے ہمارے سامنے یہ چیز پیش آتی ہے کہ انسان کے عمل قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اور خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام کے قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں، انسان کو مال مل جائے۔ نہیں، بعض اوقات انسان مال دیتا ہے ان لوگوں کو بھی کہ جو فاسق ہیں اور جن کا عمل بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ مال کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ انہیں مزید ٹینشن دے دنیا کی۔
تو لہٰذا یہ معیار ہمارے سامنے فقط معیار کیا ہے کہ ہم تقوی کی حالت میں ہوں، اور تقوی کے بعد جب ہم زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیں گے، آخری چیز تقوی تھی، اس سے پہلی والی چیز اخلاص تھی، اور سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ معرفت امام حسین علیہ السلام تھی، اور وہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیں گے تو ہم یہ رجا اور امید کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری زیارت کو قبول کرے گا، اور اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی تو پھر واضح ہے کہ اس کی زیارت بالکل ہی قبول نہیں ہوگی، اور اسے امید چھوڑ دینی چاہیے کہ اللہ اس کی اس زیارت کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔